جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس منعقد پذیر ہے گزشتہ روز سے، اور آج اس کانفرنس کے دوسرا دن ہے اور دوسرے دن کا تیسرا سیشن، جس کا عنوان 21ویں صدی میں تقدیسی ادب ہے۔ الحمدللہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تمام شرکائے بزم تشریف لا چکے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا جناب رضوان حسین صاحب یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم محمد طاہر قریشی صاحب تشریف لے آئیں۔ جناب عقیل عباس جعفری صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم فراست رضوی صاحب یہاں تشریف لے آئیں۔ محترم ڈاکٹر عزیز احسن صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں اسٹیج پر تشریف۔ الحمدللہ کانفرنس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت کلام کی تلاوت سے، اور ہمارے محترم جناب صدر تقریب جناب افتخار عارف صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ مجلس صدارت میں ہماری انتہائی محترم و مکرم جناب محترم عالیہ امام صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترمہ عالیہ امام صاحبہ تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ اور اب بزم کا آغاز کر رہے ہیں تلاوت کلام الرحمن سے۔ حافظ و قاری ذکاء الدین تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حافظ و قاری ذکاء الدین۔ ڈاکٹر عالیہ امام کہنا، ڈاکٹر عالیہ امام۔ آپ کو اوپر بلایا گیا، آئیں تو آئیں، وہ رہی آپ کی وہ رہی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس، عزیز بھائی کے پاس بیٹھ جائے، یہاں کوئی اور بیٹھے گا؟ فراست رضوی صاحب بیٹھے۔ تلاوت کلام الرحمن حافظ و قاری محمد ذکاء الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت
سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ. حافظ و قاری محمد ذکا الدین تلاوت کلام الرحمن سے اس نشست کا آغاز کر رہے تھے اور نعت شریف کے 3 اشعار پیش کر رہا ہوں میں کہ دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے آدم کی زبان پر بھی سجا نام محمد آدم کی زبان پر بھی سجا نام محمد خاکی نہیں ایک غلام شہ والا خاکی نہیں ایک غلام شہ والا ہر ایک گدا کی ہے صدا نام محمد ہر ایک گدا کی ہے صدا نام محمد ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد. حاضرین محفل مقالات کی طرف چلتے ہیں اور چونکہ ہمارا یہ سیشن بھی 55 منٹ کا تقریباً ہے تو مجھے جو حکم دیا گیا ہے تمام مقررین کے لیے 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو کو تو سمیٹ لیجئے گا. اور سب سے پہلے آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے آ رہے ہیں جناب محترم رضوان حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس اور نہایت قابل احترام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے منتظمین اور خاص طور پر احمد شاہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. ویسے تو اردو ادب سے میرا واسطہ اتنا ہی ہے جتنا ڈالر کا پاکستانی روپے سے، اور اس جملے کے اعتبار سے میں پاکستانی روپیہ ہی ہوں. سچ تو یہ ہے کہ جب سامنے اتنے قابل ترین لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے لب کشائی کرنا بھی ذرا ہمت کی بات ہے. میری اردو کی کمزوریوں کو نظر انداز کیجیے گا.
غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پید پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ شعر اس موقع پر شاید کچھ بے محل لگے، مگر آج کے پاکستان کی تو یہی سچائی ہے، قرض کی میں خوب رنگ لا چکی ہے۔ پاکستان کی مالی حالت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ میں لگا ہوا ہے، مگر کسی نے بالکل سچ کہا کہ پاکستان چلتا دیکھ کر تقدیر ایمان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یاد آیا کہ غالب کو کسی بزرگ نے ایک خط لکھا، لکھائی ایسی کہ ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے، جواب دینا بھی ضروری تھا، تو مرزا نے لکھا، پیر و مرشد آپ کا خط ملا، چوما چاٹا آنکھوں سے لگایا، آنکھیں جھوٹی ہوں جو ایک حرف پڑا ہو، تعویذ بنا کر تکیے میں رکھ دیا ہے، نجات کا طالب غالب۔ ڈرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کی تقریر کا بھی یہی انجام نہ ہو، خیر مجھے اطمینان ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بلکہ کسی دل جلے نے کہا تھا کہ تالیاں بجانا تو ایجاد ہی اس لیے ہوا ہے کہ سوتے ہوئے سامعین کو جگایا جا سکے۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، مالی معاملات کا ذکر چھڑے اور اسلام کے پاک احکامات کا ذکر نہ ہو تو یہ زیادتی ہوگی۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں سکھا دیں اور ایسی روشنی دے دی کہ نہ اس سے پہلے نہ قیامت تک ایسی ہدایت ملے گی۔ کیوں نہیں، رسول اللہ کو سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اسلام نے تو زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں بہترین ہدایت نہ دی ہو۔ بھوک اور انسانی ضروریات پہلے دن سے انسان کو زمین پر بھگتنے پڑے۔ اللہ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو سخت محنت سے کمانا اور روٹی کا انتظام کرنا اس کا مقدر کر دیا۔ انسان کے لیے بغیر محنت اور بغیر جد و جہد کی زندگی جنت کی زندگی ہے، مگر اس زمین پر تو مسلسل محنت اور جستجو ہے۔ شاعر نے خوب کہا، جستجو ہے ایک مسلسل جستجو، کیا کہیں کچھ کھو گیا ہے کچھ نہیں۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے معاشی معاملات میں جو اصول ہمیں دیے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، رزق صرف حلال ہی اللہ کو قبول ہے، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، قرض لینا جائز ہے مگر جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کرو، اگر قرض لینے والا اس قابل نہ ہو کہ قرض کو آسانی سے ادا کر سکے تو نرمی اختیار کرو، اور افضل تو یہ کہ قرض معاف کر دو۔ اپنی کمائی کا خرچ کرنے کا پورا اختیار آپ کے پاس ہے، مگر فضول خرچی کی اجازت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ ضروریات سے زیادہ مال ہو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، مگر زکوٰۃ انسانیت کی خدمت کا نقطہ آغاز ہے۔ جتنا ہو سکے انسانیت کی خدمت کرو۔ دل کو سکون دنیا کی دولت سے نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ اصل سکون تو انسانیت کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ فلاحی ریاست کے جو اصول جن سے آج مغرب جگمگا رہا ہے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیے گئے تھے۔ اگر ہم سنتے ہیں کہ کسی شخص نے بے روزگاری اور فاقوں کی وجہ سے خودکشی کر لی تو اس شخص کا معاملہ اللہ کے سپرد، مگر اس کی موت کے ذمہ دار اور گناہ گار شاید وہ تمام لوگ بھی ہوں گے جو اس کے حالات دیکھتے رہے مگر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی۔ اسلام کے دیے ہوئے یہ اصول صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک اصول کو ریاست مدینہ میں نافذ کیا۔ اسلامی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب زکوٰۃ دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی نہ تھا۔ رفتہ رفتہ دنیا بدلتی چلی گئی، مسلمانوں نے بھائی چارے کے جذبے کو کم کر دیا جس سے ان کے بزرگ پرسکون رہتے تھے۔ فیض نے کہا تھا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ جی ہاں، زندگی یہی سچائی ہے۔ آج ہم صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، ضرور دینی چاہیے، وہ پاک ہستیاں تھیں ایسی کہ ان کی مثال دی جائے۔ اللہ پاک نے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ خیر، گناہ گار ہم جیسے بھی ہیں، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ذاتی طور پر یہ اپنے کاروبار کے ذریعے انسانیت کی جو خدمت کر سکتے ہیں کریں۔ آج مغربی ممالک بہترین فلاحی ریاستوں کی مثال بن چکے ہیں، بلکہ ہمارے عرب بھائی یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات خود بہترین فلاحی ریاستیں ہیں۔ علاج و معالجہ، مفت تعلیم، مفت زندگی، بنیادی ضروریات سستی، مگر ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ قصور کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ پاکستان میں خوشحال طبقے میں یہ سوال اٹھا کہ بینکاری کا موجودہ نظام اسلامی شریعت کے اعتبار سے جائز بھی ہے یا نہیں، کیا انشورنس کا موجودہ نظام ہماری شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں، اس کے اصول کیا ہیں۔ مگر سلام تکافل کی بنیاد صرف کاروبار نہیں تھا، صرف ہمیں فائدہ اور ہمارے شراکت دار کو فائدہ ہو، یہ نظریہ تو بالکل نہیں تھا۔ ہمارا نظریہ مقصدیت کے ساتھ، کاروبار کو منافع کے ساتھ، استحکام کے نظریے کے ساتھ ہم آگے کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ نظریہ یہ تھا کہ جس طرح ہو سکے ان لوگوں کی مدد کی جائے جن کو کاروباری کمپنیاں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری نظام میں ایک تصور سرپلس کا ہے جس کو ہم رفائی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ آپ کا بہت وقت لیا، آپ کے مشوروں کی سخت ضرورت ہے تاکہ اس کام میں ہم مزید آگے بڑھ سکیں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ہم کو فقط ریاضت شعری سے کام ہے، سادات فن پہ داد کا صدقہ حرام ہے۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، چونکہ تمام مقالات ماشاء اللہ کتابی شکل میں شائع بھی ہوتے ہیں تو یہاں اس کا نچوڑ پیش کر دیا جائے تو بہت ماشاء اللہ بہتر رہے گا۔
اور اب جناب محمد طاہر قریشی صاحب اپنا مقالہ پیش کریں گے نعتیہ مسدس کی نئی جہت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ پاکستانی معیشت کی طرح میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو رسماً نہیں بلکہ آج آپ کی حقیقی معنوں میں سما خراشی ہوگی، تو برائے کرم برداشت کیجیے۔ کوشش کروں گا اختصار کی۔ میرا موضوع ہے نعتیہ مسدس کی نئی جہت۔ پروفیسر خیال آفاقی کا مجموعہ ہے یا سیدی، اس کے تناظر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعری کی ہر حیت میں لکھی گئی ہے اور لکھی جاتی رہے گی، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ ورفعنا لک ذکرک کی صداقت کی شہادت تا قیامت ملتی رہے گی۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان اس سعادت سے محروم ہو۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو زبان اور شاعری مقدار اور معیار ہر دو اعتبار سے اپنا نعتیہ سرمایہ پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ پروفیسر خیال آفاقی کی شخصیت کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ نظم ہو یا نثر، آپ کے قلم کی جولانیاں ہر جگہ اپنا رنگ جما دیتی ہیں۔ تقدیسی ادب کے باب میں آپ کا تذکرہ ناگزیر رہے گا۔ ان کے نعتیہ مجموعے یا سیدی میں ایک خوبصورت نعتیہ مسدس شامل ہے، جس میں کل 119 بند ہیں، گویا 357 اشعار ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام اشعار صرف ایک رات میں تخلیق ہوئے ہیں۔ اس سے شاعر کی قادر الکلامی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آفاقی صاحب نے اس نعتیہ مسدس کو قصیدے کا نام دے کر مسدس کو ایک نئی جہت عطا کر دی ہے۔ حالانکہ بقول ڈاکٹر ابو محمد سحر کے شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں۔ گویا قصیدہ بلحاظ حیت غزل سے ملتا جلتا ہے۔ اب آفاقی صاحب کے اس ادبی اجتہاد کو کتنی قبولیت ملتی ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ البتہ حیت سے قطع نظر یہ حقیقت ہے کہ پورا مسدس معنوی اعتبار سے قصیدہ ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں شاعر نے اپنا زور قلم صرف کر دیا ہے۔ فنی محاسن سے لبریز اس بے مثال مسدس کے کچھ بند آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ شاعر نے آغاز ہی میں اپنی شاعری کی غرض و غایت واضح کر دی ہے کہ شعر و سخن کی دنیا میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے۔ ایک شب کے تھا میں اپنے خیالوں سے ہم کلام، خود ہو رہا تھا اپنے ہی شعروں سے شاد کام، آئی صدا کے شعر و سخن کے حساب میں، نعت نبی سے بڑھ کے نہیں اور کوئی کام، مومن کی زندگی ہے وظیفہ حضور کا، لکھ اے سخن گداز قصیدہ حضور کا۔ اگلے بند میں شاعر اپنے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اسے جھوٹی اور پرتکلف شاعری سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اس بند میں محبوب بے وجود کی ترکیب کا جواب نہیں۔ فرماتے ہیں محبوب بے وجود کی تعریف سے نکل، بندوں کی جھوٹ موٹ کی تعریف سے نکل، جھوٹے خیال جھوٹے نظریے سے کر گریز، بیکار کے تکلف و تکلیف سے نکل، ساز نفس پہ گا کوئی نغمہ حضور کا، تو امتی نہیں ہے بھلا کیا حضور کا۔ آگے چل کر شاعر حسن تعلیل سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے دیکھا گلاب نے تو وہیں اور کھل گیا، دیکھا جو چاند نے تو وہیں مسکرا پڑا، گزری قریب سے جو صبا تو مہک اٹھی، پائی ہے جس کے نور سے خورشید نے ضیا، حسن ازل کا عکس ہے نقشہ حضور کا، حیرت زدہ تھا دیکھنے والا حضور کا۔ ماشاءاللہ۔ وہ کیا تھا کہ نثار ہوا جس پہ ماہتاب، آتا تھا جس کو دیکھنے ہر روز آفتاب، وہ جس کی ضو سے دشت کے ذرے چمک اٹھے، وہ جس کا رنگ دیکھ کے پتھر ہوئے گلاب، وہ حق نمائے نور تھا چہرہ حضور کا، صد رشک کے رنگے طور تھا جلوہ حضور کا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و فضائل کا بیان شعراء کا محبوب موضوع رہا ہے۔ ملاحظہ کیجئے اس باب میں شاعر نے شان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں کتنی ندرت سے کام لیا ہے۔
देखा भवों को झुक गई महराब क़िबला गाह, मिशगां को देख कर हुई खीरा निगाह माह। पलकें उठें तो दिन हो, झुकें तो हो वक्त शाम, मिलती है उनके साए में ही वक्त को पनाह। चलता है वक्त पाके इशारा हुजूर का, रुकता है वक्त देख के जलवा हुजूर का। जज़ाकल्लाह। शायरीन फ़ख्र मौजूदात और बाइस तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को जिब्रील और कातिब तकदीर के माबैन मुकालमे के ज़रिए बड़े वालिहाना और मुअद्दबाना अंदाज से पेश किया है। रोज़े अज़ल कलम से कहा जिब्राइल ने, तकदीर तू है, साहिब तकदीर कौन है? ए राज़दार कातिब तकदीर ये बता, ये अंजुमन सजी है भला किसके वास्ते? सुन के कलम ने नाम जो लिखा हुजूर का, चूमा अदब से लौह ने माथा हुजूर का। ये तवील मुसद्दस शायर ने सिर्फ एक रात में लिखा था। इससे जहाँ शायर की ज़बान व बयान पे कुदरत का इजहार होता है, वहीं शायर की सरदार अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत की अक्कासी भी होती है। शायर अपनी शेफ्तगी का इजहार बड़ी वारफ्तगी से करता है। लिख दे कलम ये बात झुका कर सरे नियाज, ऐसा कहाँ का था मैं सुखनवर बयां तराज। मैं और करता मिधते महबूब किबरिया, ले जाता मुझको मेरा तसव्वुर सुए हिजाज। ये सब खुदा का फैज़ है सदका हुजूर का, एक शब में हो गया है कसीदा हुजूर का। इस एक शब को शायर अपने लिए ज़रिया नजात समझता है। उसकी तमन्ना है कि वो इसी तरह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा गो और वजीफ़ा खां रहे। ये शब नहीं है मेरे लिए है शब बरात, ए काश यूं ही साथ रहे मेरे ताहयात। ये लम्हे जो गुजरते हैं उनके ख्याल में, बन जाएं काश मेरे लिए ज़रिया नजात। लिखता रहूं मैं यूं ही कसीदा हुजूर का, पढ़ता रहूं मैं यूं ही वजीफ़ा हुजूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब मोहम्मद ठीक है ताहिर कुरैशी साहब जी जी अपना मकाला पेश कर रहे थे, चूँकि वक्त बहुत महदूद होता ठीक है है कोई बात नहीं, ठीक। और माजरत के साथ। और अब बिला ताख़ीर मोहतरम अकील अब्बास जाफ़री साहब गुफ्तगू फरमाएँ। डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री साहब। बहुत शुक्रिया यहाँ मदू करने का। मैं असल में तक़दीसी अदब का एक पहलू मुझे नज़र नहीं आया प्रोग्राम में, एक है रसाई अदब का जो पहलू है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये 21वीं सदी तक हमें महदूद किया गया, तो 21वीं सदी जो है मैं समझता हूँ कि रसाई अदब के ताल्लुक़ से बहुत वक़ी काम हो रहे हैं। और हमारे दोस्त असगर मेहंदी अशर साहब कनाडा में, उन्होंने एक ई मरसिया के नाम से वेबसाइट बनाई है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 3000 मरसिए अपनी वेबसाइट पे जमा किए हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए आप उसको सर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी उसका लिंक मौजूद है, और वैसे भी आप अगर emersiya.com लिखें तो वो 3000 मरसिए, और वो 3000 मरसियों का इशारिया भी वहाँ मौजूद है। अगर आप किसी ख़ास शायर के मरसिए तलाश करना चाहें तो शायर का नाम टाइप करें तो वो उस शायर के मरसिए मिल जाएंगे। किसी ख़ास मौजू पे जनाब सकीना पे मरसिया तलाश करना है, जनाब अली असगर पे तलाश करना है, जनाब हुर पे तलाश करना है, तो वो नाम टाइप करें तो वो सारे मरसिए वहाँ पर मौजूद मिल जाएंगे आपको। कि ये एक बहुत बड़ा काम असगर मेहंदी अशर साहब ने किया है। और ये जो हमारा माजी का सरमाया था, जो बहुत सारे यानी हमारे आधे मरसिए ऐसे हैं कि जो अभी तक तशना तबात हैं और कलमी नुस्ख़ों की सूरत में महफूज हैं, तो वो भी उन्होंने हासिल किए हैं और उनको भी उसमें महफूज किया है। तो ये एक बड़ा काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने फ़रोग़ मरसिया के नाम से एक रिसाला जारी किया है, जिसके 10 शुमारे आ चुके हैं। इस रिसाले को भी अल-क़लम और रसाई अदब और जवाहिर का आप तसलसल समझिए कि ये रिसाले भी 21वीं सदी में या 20वीं सदी के आखिरी दहाई में निकलना शुरू हुए थे, और उनके ज़रिए रसाई अदब के बहुत सारे पहलू जो है हमारे महफूज हो गए हैं। मीर अनीस और दबीर पर रसाई अदब ने जो ख़ास नंबर शाये किए वो बहुत अहम है। फिर ख़ज़ीना दबीर के नाम से इर्तज़ा अब्बास साहब ने जो किताब मुरतब की है वो बहुत अहम है। और इसी ख़ज़ीना दबीर के तसलसल में मैं बताऊँ आपको कि हमारे असगर मेहंदी अशर साहब जो हैं वो उन्होंने दबीर के कोई 457 मरसिए
جمع کیے ہیں اور وہ اس کو 10 جلدوں میں شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 2 جلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں دبیر کے مرثیے کے عنوان سے, اور یہاں کراچی سے ہی شائع ہوئے ہیں, مرتب کینیڈا میں ہوئے ہیں یہ. تو یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اور فرنگے انہوں نے مرتب کیے ہیں بہت اہم. اصغر مہدی صاحب نے فرنگ انیس پہلے آئی, میں جب اردو لغت بورڈ میں تھا تو پہلی جلد فرنگ انیس شائع کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا. پھر فرنگ دبیر ان کی منظر عام پہ آئی. پھر جو جوش کے انقلابی مرثیے ڈاکٹر ہلال نقوی نے مرتب کیے تھے اس کی فرنگ انہوں نے فرنگ جوش کے نام سے شائع کی. اور اب جو ایک بہت بڑا کام وہ کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, بلکہ وہ جتنے بھی ہمارے مرثیہ نگار ہیں ان کی ایک جامع فرہنگ مرتب کر رہے ہیں کہ رسائی ادب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے کیا معنی ہیں اور کیا اسناد ہیں, کس شاعر نے اس کو کس طرح بڑھتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام جو ہے یہ کینیڈا سے ہو رہا ہے اور ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے یہ منظر عام پر آ رہا ہے. تقی عابدی صاحب نے بہت کام کیا. یادگار انیس ان کی 21ویں صدی کے اوائل میں منظر عام پر آئی, جو انیس کا مشہور مرثیہ ہے, جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اس کو بہت اہتمام سے انہوں نے شائع کیا اور پاکستان اور ہندوستان ہر جگہ اس کی تقریب پذیرائی ہوئی. تو تقی عابدی صاحب نے انیس پر یہ کام کیا. پھر نجم افندی کی ساری کلیات انہوں نے مرتب کی. پہلے الگ الگ حصوں میں آئی وہ, اور پھر وہ کائنات نجم کے نام سے مکمل صورت میں بھی سامنے آ چکی ہے. اور رباعیات انیس وغیرہ انہوں نے مرتب کی. دبیر کی بہت ساری کتابیں انہوں نے مرتب کی. اور اب وہ کام کر رہے ہیں کلیات انیس, جو بقول ان کے کہ کوئی 210 یا 11 مرثیے ان کے پاس موجود ہیں, وہ اس کو شائع کر رہے ہیں. ادھر ہندوستان میں نیر مسعود صاحب نے انیس کے تعلق سے بہت اہم کام کیا. وہ جو ان کی مرثیہ خوانی کا فن کتاب ہے یا مارکہ انیس و دبیر ہے, اور جو انیس کی سوانح انہوں نے مرتب کی جو لکھنؤ سے چھپی ہو, پھر اس کا ایک ایبریج ایڈیشن جو ہے وہ مختصرہ قومی زبان سے افتخار صاحب کے زمانے میں شائع ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت دفتر ماتم تو اسی میں کلیات دبیر میں کا حصہ ہوگا. 14 جلدیں جو اس کی ہیں وہ کلیات دبیر کے جو کہہ رہے ہیں 457 مرثیے ان کے پاس موجود ہیں دبیر کے. تو وہ پھر ہندوستان سے جو کام ہوا اس میں ایک بڑا کام ہوا اردو غزل اور علامات کربلا. ہمارے دوست ہیں نیر عباس جلال پوری صاحب, ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر ہیں وہ, اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. غزل اور واقعہ کربلا کے تعلق سے 2-3 کتابیں پہلے آ چکی تھیں. خون شہیدہ ہیں اور گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے, ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب ہے. لیکن یہ کام جو ہے اس میں اور بہت سارے پہلو بھی واقعہ کربلا کے شامل کیے ہیں جو اردو غزل میں منعکس ہوئے ہیں. تو یہ نیر عباس جلال پوری صاحب کا کام ہے, مگر یہ ابھی تک کتابی شکل میں نہیں آیا. البتہ اس کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے جو فراست رضوی صاحب سے ہی میں نے حاصل کی تھی. ارتضیٰ عباس صاحب بہت کام کر رہے ہیں آج کل مرثیے کے تعلق سے اور رسائی ادب کے تعلق سے. انہوں نے بہت سارے یعنی نسبتاً کم نام, گمنام تو میں نہیں کہوں گا, ان شعراء کے انہوں نے کلیات مرتب کی ہیں. مثلا میر مونس کی ہے, فصیح کی ہے, اور بہت سارے شاعروں کی. پھر وہ جواہر کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں, تو وہ بھی بہت وقی کام کر رہے ہیں. خزینہ دبیر ان کی ایک بہت اہم کتاب آئی دبیر کے تعلق سے, جس میں انہوں نے دبیر کے 14 مرثیے مرتب کیے. نسیم امروی صاحب کے تعلق سے بہت کام ہوا, اور ابھی جو ان کے تعلق سے ایک رسالہ بھی جاری ہوا ہے ڈاکٹر ہلال نقوی نے جس کو شروع کیا, اور اس کے 5-6 شمارے غالباً شائع ہو چکے ہیں اب تک. اور ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عباس نقوی صاحب, انہوں نے حال ہی میں اس کا ایک شمارہ شائع کیا ہے. تو یہ بہت سارے مرثیہ نگاروں پہ کام ہو رہا ہے. ان پر پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی لکھے گئے ہیں. علی رضا کا پی ایچ ڈی کا تھیسس میرے علم میں ہے. نسیم امروی صاحب پر پی ایچ ڈی کا تھیسس ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور نجم افندی صاحب کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ سب 21ویں صدی کے یہ پچھلے 20-22 سال ہیں, اس کا احوال میں نے مختصر سا بیان کیا ہے. بہت شکریہ. بڑی نوازش, بہت شکریہ. سلامت رہیے آپ. حاضرین محترم, اب آئیے جناب فراست رضوی صاحب کی جانب, اور ان کے مقالے کا عنوان ہے 21ویں صدی اور ہم. جناب فراست رضوی صاحب. صدر گرامی قدر افتخار عارف صاحب, شین نشین پر بیٹھے ہوئے اہل قلم, دانشوران اور معزز
خواتین و حضرات، عقیل عباس جعفری صاحب نے مرثیے پر ہونے والے جدید ترین کام کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ نیر جلال پوری صاحب جو اس وقت لکھنؤ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اردو شاعری میں علامات کربلا۔ جب وہ مقالہ لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس کی ایک نقل بھیجی تھی، اس وقت وہ پی ایچ ڈی کے لیے منظور نہیں ہوا تھا۔ اس میں ایک اہم بات آپ کو بتانے کی ہے جس سے آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں ایک پورا چیپٹر افتخار عارف صاحب کی شاعری پر ہے، اور عارف صاحب کے بارے میں ڈاکٹر تحسین فراقی نے جو ابھی سخن آباد جو عرفان صدیقی کا کلیات شائع ہوا ہے، کی کلیات شائع ہوئی ہے یا کا کلیات شائع ہوا ہے، لکھنؤ والے مؤنث کہتے ہیں اور پنجاب میں اور کراچی میں جو ہے یہ مذکر ہے، لیکن بہرحال چلیے میں مذکر کہہ دیتا ہوں۔ ان کا جو کلیات شائع ہوا ہے اس کے دیباچے میں ڈاکٹر تحسین فراقی جو پہلے مجلس ترقی ادب کے سربراہ تھے، بڑے محقق ہیں، اور ایران میں بھی وہ تہران یونیورسٹی میں جو ہے کئی برس انہوں نے پڑھایا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ صرف 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس میں حق ادا کیا علامات کربلا کا، ایک عرفان صدیقی اور ایک جو ہے وہ افتخار عارف صاحب، اور انہوں نے کہا ہے اولیت عرفان صدیقی کو حاصل ہے، لیکن ابھی بحرین سے عرفان صدیقی پر ایک بڑی ضخیم کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں ایک ان کے بہت قریبی شخص نے جو لکھنؤ کے ہیں انہوں نے ایک مضمون لکھا، اور انہوں نے اس میں یہ حوالوں سے ثابت کیا کہ علامات کربلا مکمل طور پر اگر کسی نے اپنی شاعری میں کربلا کے استعارے کو ایک بڑے شعری استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے تو اس میں اولیت افتخار عارف صاحب کو حاصل ہے۔ یہ ابھی جو میں نے تازہ ترین کچھ مضامین پڑھے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ ویسے تو مصطفیٰ زیدی کے یہاں بھی آپ کو یہ علامات ملیں گی، اور آپ کو پروین شاکر کے یہاں بھی ملیں گی، ان کی نظم ہے حل من ناصر ینصرنا، بڑی زبردست نظم ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ مرثیے میں بڑا کام ہو رہا ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں کچھ باتیں تھیں تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ میں تو وقت کی پابندی کے بہت خلاف ہوں۔ مجھے 5 منٹ دیے گئے ہیں ہم پر بات کرنے کے لیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے چاول کے دانے پہ آپ مجھ سے کہیں کہ قل هو اللہ لکھ دیں، اس طرح کی مثال ہے۔ اور عزیز الدین خاکی صاحب جو آج کے ناظم ہیں اس محفل کے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا تازہ نعتیہ مجموعہ بھی آیات نعت کے نام سے شائع ہوا ہے، جو ایک بڑا وقی، اور یہ نعت میں، حمد میں اور تقدیسی شاعری میں بہت کام کر رہے ہیں، تو میری طرف سے حرف تہنیت قبول فرمائیں۔ یہ وقت جو ہے ہمارے جو مقررہ وقت ہے اس میں شامل نہیں تھا جو میں نے گفتگو کی، اب میرے وقت کا میٹر جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا۔ 21ویں صدی کی اردو حمد۔ دنیا کی کوئی تہذیب یا معاشرہ ایسا نہیں ہے جو خدا کے تصور سے عاری ہو، قدیم ترین دیو مالائی عہد ہو یا اس سے قبل کا دور، ایک قادر مطلق خالق کائنات کا تصور ہر جگہ اور ہر تمدن کی زینت رہا ہے۔ جب سے انسانی شعور کا آغاز ہوا ہے، ایک باشعور اور مختار کل ذات مطلق کا احساس بنی نوع انسان کے ساتھ ہے۔ یہی الوہی احساس اپنے مالک اور خالق کی بندگی اور حمد و ثنا کی بنیاد ہے۔ گویا حمد اتنی ہی قدیم ہے جتنا انسانی شعور۔ یونانی، چینی، مصری اور ہندوستانی اساطیر میں دیوی دیوتاؤں کے توصیفی گیتوں اور بھجن کے ساتھ ایک ہستی مطلق کی توصیف بھی ملتی ہے۔ یونان میں سارے دیوتاؤں اور دیویوں کا ایک خالق اکبر ہے جس کو زیس کہا جاتا ہے۔ رومن مائتھالوجی میں اسے جیوپیٹر اور ویدوں میں اس کا نام برہما ہے۔ یہی ذات واحد ہر وجود، ہر شے اور زندگی کی ہر نوعیت کا سرچشمہ ہے۔ رگ وید میں اسے پرجاپتی اور اتھر وید میں اسے ورن کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ویدوں میں ان کی شان میں لکھے ہوئے گیت سنسکرت زبان و ادب کا شاہکار ہیں۔ عراق کے قدیم سومیری باشندوں کے حمدیہ گیتوں کا سرمایہ جو 2000 برس قبل مسیح تخلیق ہوا، مشرق کے اولین جدید حمدیہ ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں مزامیر داؤدی اور لوقا اور یوحنا کی انجیل میں خداوند کی تجرید، تمجید، اس کے جلال و جمال اور اس کی شوکت تخلیق کو بہت پراثر حمدیہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ اناجیل عربہ اور یونانی عہد نامے کے حمدیہ گیتوں کی ادبی قدر و قیمت سے بھی شاید ہی کوئی انکار کر سکے۔
قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد انسانوں کو توحید کا ایک ایسا زندہ اور تابندہ تصور ملا جس میں اصنام پرستی اور شرک کے ہر انداز کی نفی ہے۔ یہ اساطیر کی طرح کثرت سے وحدت کی طرف سفر نہیں ہے، بلکہ اس کے دونوں کناروں پر توحید کی شمع روشن ہے۔ بر صغیر کی اردو حمد اسی تصور توحید سے فیضیاب ہوئی ہے۔ کلمہ طیبہ کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے، یعنی پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دو، پھر اس ذات کبریا کی طرف آؤ، کیونکہ وہی ہر سبب کا سبب ہے، وہی علت العلل ہے، وہی حقیقت کبریٰ ہے۔ وہ ازل سے بھی پہلے تھا اور ابد کے بھی بعد ہے۔ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، الفاظ و لغات اس کے اوصاف جلیلہ کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ ہے بھی نہیں ہے اور وہ نہیں بھی ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے، صورت سے معاف کر دینے والا ہے۔ سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور قرآن حکیم میں اس ذات احد و اکمل کے جو صفات مرقوم ہیں، اردو حمد نے اپنی شعری کائنات انہی تشبیہات سے سجائی ہے۔ گو اس کی ذات پردہ اخفا میں ہے، لیکن ہر ذرے، ہر برگ و گل سے وہ آشکار ہے۔ وہ ظاہر ہو کر بھی پوشیدہ ہے اور پوشیدہ ہو کر بھی ظاہر ہے۔ کائنات کے سارے نباتات، جمادات، ہر ذی حیات، سارے موسم، رنگ، ارض و سما، کوہ و دریا، صحرا و باغ، مہر و ماہ، ستارے، شام و سحر، سب حمد کے موضوعات ہیں۔ شاید ہی ادب کی کسی صنف کو اتنا عظیم ذخیرہ مضامین نصیب ہوا ہوگا۔ مانا کہ کوئی حمد نگار تنزیہ کے راستے پر نہیں چل سکتا، لیکن تشبیہ کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تشبیہ کا راستہ جو حسن و جمال، ہیبت و جلال اور محبت و عقیدت کے نو بنو جذبات سے آراستہ ہے، جہاں ہر لمحہ ایک نئی تجلی جلوہ افروز ہے۔ معرفت الہی کا کارواں انہی سیر و سلوک کے جادوں سے گزرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو حمد کو سب سے زیادہ ثروت مند صوفیاء کرام کی شعری تخلیقات نے بنایا۔ تاریخ ادب کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی ہی سے دکنی دور میں اردو شاعری کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اردو میں حمدیہ اشعار کی اولیت کا صحرا عام طور پر نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے سر باندھا جاتا ہے، جس کا سن تصنیف 1434 عیسوی ہے۔ نظامی نے اس قصے کی شروعات حمدیہ اشعار سے کی ہے۔ گو اس مثنوی کی زبان نامانوس اور موجودہ دور میں نافہمیدہ بھی ہے، پھر بھی اس کی تاریخی اہمیت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اردو کی ادبی روایت کے اہم شعراء میں خواجہ میر درد، میر سوز، سودا، میر تقی میر، ناسخ، آتش، مصفی، غالب، ذوق، مومن، شیفتہ اور حالی سب کے شعری اثاثوں میں حمدیہ منظومات کے جواہر پارے درخشندہ ہیں۔ نئے عہد تک آتے آتے اردو حمد پر سے تصوف کے اثرات کم ہو گئے اور جدید شعری اسالیب اور براہ راست مذہبی افکار اور سائنسی طرز فکر نے حمد میں اپنی جگہ بنا لی، جس کی مثالیں علامہ اقبال، جوش، حفیظ جالندھری، محسن کاکوروی، امیر مینائی، مولانا ظفر علی خان، سیماب اکبر آبادی اور امجد حیدرآبادی کے کلام میں نمایاں ہیں۔ جدید اردو حمد، جس کا آغاز خواجہ الطاف حسین حالی سے ہوا، آج اپنے دامن میں مناجات اور نعت کے رنگ بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ اردو حمد کی یہ نئی صورت گری روایتی حمد سے مختلف بھی ہے اور زیادہ اثر انگیز بھی۔ عصر جدید کے اکابر شعراء میں جوش ملیح آبادی کا سورہ رحمان کا تاثراتی ترجمہ اور اقبال کی غزل خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ پر غور کیجئے تو اردو حمد کا ایک نیا سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کی حمدیہ شاعری میں بندگی کے جذبے کے ساتھ ساتھ ابن آدم ہونے کی خودی کا احساس بھی کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ ان کی اس غزل میں یہ تخلیقی رویہ بہت واضح صورت میں موجود ہے، جس میں ایک عبد مجبور کا اپنے رب سے التجا آمیز تخاطب پر دعا اور حمد کا گہرا رنگ غالب ہے۔ گیسوئے تابدار کو
اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر۔ میں ہوں صدف تو میرے ہاتھ تیرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ ہمارے عہد میں اردو حمد کے حوالے سے جو سب سے بڑا انقلابی قدم اٹھایا گیا وہ حمد کے تنقیدی دبستان کا قیام ہے۔ نعت کی طرح حمد کو بھی ایک مذہبی صنف ہونے کے ناطے تنقید سے ماورا سمجھ لیا گیا تھا، اور حمد کو تنقید کی زد میں لانا گویا بے ادبی کے زمرے میں شامل تھا۔ صدیوں سے قائم اس تصور کو بدلنے کا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیسی ادب کے معروف اسکالر اور شاعر سبی رحمانی سے لیا۔ انہوں نے اس کام کو ایک تحریک کی شکل دی اور اہل نقد و نظر سے ایسے مضامین لکھوائے جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ نعت ہو یا حمد، اس کا موضوعاتی اور نسبتی احترام برحق، لیکن یہ سب ادبی اصناف ہیں، اور ادبی صنف کو لسانی، عروضی، فنی، جمالیاتی اور شعری اصولوں پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اس کے تقدس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ حمد کے حوالے سے ایک بڑا پیراڈائم شفٹ تھا جسے جلد ہی قبول کر لیا گیا۔ آج حمد کے تنقید نگاروں کی ایک بڑی تعداد وجود میں آ چکی ہے، جن سب کے نام لینا یہاں ممکن نہیں ہے، جنہوں نے بہترین علمی نوعیت کے مقالے حمد کے موضوع پر مختلف زاویوں سے تحریر کیے ہیں۔ میں 2 صفحے چھوڑ دیتا ہوں۔ آج اردو حمد ارتقاء کی شاہراہ عظیم پر پورے تزک و احتشام کے ساتھ گامزن ہے۔ اب تک اردو زبان میں حمد کے 150 کے قریب مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 20 کے قریب حمدیہ انتخاب کتابی صورت میں منصہ شہود پر آ چکے ہیں۔ تقریباً 8 رسائل اور کتابی سلسلوں کے حمد نمبر بھی اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ حمد کے موضوعات پر اب تک 8 PhD اور 2 MPhil کے مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ بہت کم عرصے میں اردو حمد کی اتنی ادبی ترقی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 21ویں صدی کی اردو حمد آزاد نظم، ہائیکو، ترائلے، نثری نظم، سونیٹ اور ثلاثی میں بھی لکھی جا رہی ہے۔ اس کے مضامین کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ بھی ہے اور ادبیات کا حصہ بھی۔ نئے زمانے کی تشکیک آلود اور الحاد زدہ تہذیب میں حمد ایک اعلان توحید بھی ہے۔ یہ کفر و شرک کی ظلمتوں میں ایک وحدہ لا شریک ہستی پر ایمان کی روشنی بھی ہے۔ اردو حمد کو ابھی کمال فن کی نہ جانے کتنی نئی منزلوں سے آشنا ہونا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ سفر ہنوز جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ ہاں، ہر ایک حجرہ ہستی کی صدا ہے اللہ، سب کا معبود حقیقی ہے، بڑا ہے اللہ، اور عالم الغائب ہے، ہر شے کی خبر ہے اس کو، فخر حاصل ہے کہ ہم سب کو ملا ہے اللہ۔ بے شک۔ حاضرین محترم، اب عنوان ہے 21ویں صدی کی اردو نعت کا اسلوبی جائزہ، اور مقرر ہیں محترم ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، گفتگو فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر عزیز احسن۔ السلام علیکم۔ 21ویں صدی میں اردو نعت کا ادبی اسلوبی جائزہ، اس عنوان میں 21ویں صدی کا ذکر ہے جس کے صرف 22 برس پورے ہونے کو ہیں، لیکن ادب زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہوتا ہے، کیونکہ ادبی روایت کا سارا سرمایہ ادبا و شعراء کے تخلیقی عمل میں اجتماعی شعور کی بدولت مستقبل کی تمام تخلیقی نگارشات پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو لوازمہ یا میٹر 2001 سے اب تک منظر عام پر آیا ہو وہ 21ویں صدی ہی کی نمائندگی کر رہا ہو۔ ظاہر شعراء کی تخلیقات برسوں میں تدوین کے مراحل سے گزرتی ہیں۔ ایسی صورت میں 21ویں صدی کے تباہ شدہ شعری سرمایہ کو پیش نظر رکھیں تب بھی اس میں ماضی کے متون کی شمولیت کا امکان ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا لفظ ہے اسلوبی، اسٹائلسٹک، جس کی کچھ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اسلوب کسی لکھاری کا وہ طرز تحریر ہوتا ہے جس میں تخلیقی ادب کا ایسا جوہر ہو جو کسی دوسرے لکھاری یا لکھاریوں سے اسے ممتاز کرے۔ شعری دنیا میں اپنا اسلوب بنانے والے شعراء کی تعداد بہت کم ہے، تاہم یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک متن ٹیکسٹ کے اشعار کا تقابلی مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کس شاعر نے اس متن کو کس زاویے سے اپنی تخلیقی دانش کا حصہ بنایا ہے، اور اس تقابلی جائزے سے ہم دونوں شعراء کے طرز اظہار کو
اسلوب کا نام دے دیں۔ اس کی مثال کے لیے صرف ایک شعر غالب کا اور ایک شعر حسن بریلوی کا حاضر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ حسن بریلوی کہتے ہیں کہ دل کو ہم سمجھا بجھا کے لائے جانا سے حسن، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے گیا۔ دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ تو اس سے دونوں شعراء کے اسلوب کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ان دونوں اشعار میں مضمون کی یکسانیت کے باوجود شعری بنت میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن دونوں اشعار میں دل کی بے قراری اور محبوب کے قدموں میں پہنچنے کی شدید آرزو زورخیز ہے۔ ان اشعار میں اسلوب کی انفرادیت اور اظہار و بیان کی مترشح ہونے والی خیال افروزی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ نعتیہ شاعری اسلام کے اساسی مطالبے، اس پر ذرا غور کیجیے گا، نعتیہ شاعری اسلام کے اساسی مطالبے یعنی رسول مرکزیت کو اجاگر کرنے کا وسیلہ ہے۔ رسول مرکزیت کا خیال رکھیے گا۔ اس لیے اس شعری عمل میں چند خیالات و احساسات کو شعری پیکر ہی میں ڈھالا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اپنی حد درجہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبیوں کے ذکر سے دنیا کو اسلام کی جانب متوجہ کرنے کا جذبہ شعروں میں ڈلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سوری کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے معجزات کے ذکر سے اشعار جگمگائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی التماس کی جاتی ہے۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو شعری پیکر میں ڈال کر آپ کی یکتائی ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالات کی نامساعدت کے ذکر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استغاثہ پیش کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے ذکر سے شعری متن تخلیق کیا جاتا ہے۔ اہانت رسول کے خلاف شعری زبان استعمال کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نعتیہ شاعری انہی چند موضوعات کی زورخیزی سے عبارت ہے۔ شعری اصناف کے حیاتی تنوع میں بھی شعراء اپنی انفرادیت قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مضمون آفرینی سے بھی کچھ انفرادی رنگ ظاہر کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلا کبھی تو شعراء عمل کی راہیں سجانے اور دلوں کو گرمانے کے لیے صاف اور بے لاگ الفاظ میں کہتے ہیں بڑے چلو بڑے چلو، لیکن جب اسلوب کی انفرادیت کا ملکہ حاصل ہوتا ہے تو شعر میں ندرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے احسان اکبر نے سفر حجاز کے ذکر میں کیسی ہنرمندی سے کام لیا ہے۔ سفر حجاز کا قافلہ میرا موسموں سے جدا چلا، جہاں بعد شرط کی شرط ہو وہ تو سیدھی بو رہبی ہوئی۔ شرط اور شرط کہہ کر شاعر نے تجنیس تام کی سند بھی بڑے سلیقے سے برتی ہے۔ شرط بمانی سازگار اور موافق، اور شرط بمانی لازمہ کے الفاظ سے شعر کا معنیاتی دائرہ بھی بڑا وسیع ہوا ہے۔ ساتھ ہی شاعر کے اسلوب کی ترفگی بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اسلوب کی ترفگی ظاہر کرنے کے لیے بے شمار اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ شعری دنیا میں حیاتی اصناف جتنی بھی اصناف آئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ نعت میں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، جن کا تذکرہ انہوں نے تفصیل سے کر دیا ہے۔ اور فرازت رضوی نے ان حیات کا نام لوں گا تو وہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں یہاں غزل کی حیات میں نعتیہ متون کے صرف چند نمونے پیش کر کے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سب سے اہم موضوع ہے حب رسالت کا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس موضوع کو بہت سارے لوگوں نے لیکن انجم رومانی نے کمال کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک عشق ہے اگر ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ اور صوفی تبسم کہتے ہیں کہ جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگی، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے۔ یہ دیکھیے عشق کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، وہی بات ہنسی ہیں۔ اور ہمارے ڈاکٹر ریاض مجید کہتے ہیں کہ دل و مزاج کے پیدائشی اویسی ہیں، ہم اہل جذب یہ نسبت ازل سے رکھتے ہیں۔ دل و مزاج کے پیدائشی اویسی ہیں، ہم اہل جذب یہ نسبت ازل سے رکھتے ہیں۔ ان تینوں اشعار میں ایک ہی مضمون کے مختلف لونی عکس یعنی شیڈز ہمیں نظر آتے ہیں۔ مدینہ کی محبت دراصل مکین مدینہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو
بہت سارے لوگوں نے مدینے سے کے حوالے سے بات کی ہے اور وہاں پہنچنے کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ہمارے حافظ نور احمد قادری کا ایک شعر بہت مجھے پسند آیا، آپ بھی سنیے کہ نور جب دل میں بس گیا طیبہ، نارسائی بھی مجھ سے ہار گئی۔ نور جب دل میں بس گیا طیبہ، نارسائی بھی مجھ سے ہار گئی، یہ ہے۔ اور اب دیکھیے ختم نبوت کے حوالے سے شہزاد مجددی کہتے ہیں کہ شاہ کونین نے فرما دیا ہے لا نبی بعدی، عقیدہ اس لیے رکھتے ہیں ہم ختم نبوت کا۔ آفتاب مستر اس کو کہتے ہیں کہ ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اس میں آپ کو وہ نظر آ جائے گا شعر کس کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ یہ چند مثالیں تھیں، اور آزاد نظم میں بھی بہت کمال کیے یعنی اسالیب سامنے آئے ہیں۔ عبدالعزیز خالد کہتے ہیں کہ تو کہ موضوع مضامیر زبور، تیری توصیف کا کس ابن بشر کو مقدور، عجز اظہار و بیاں کا کرے اقرار زباں، جو تیری شان کے شایع ہوں وہ الفاظ کہاں، تیری تصویر کشی سے معذور، فانی انسان کا فن، اے خداوند سخن، ہو ادا جس سے تیرا زمزمہ وہ ساز کہاں، طلع البدر علینا کی وہ آواز کہاں، کعب و حسان کا وہ سرمدی انداز کہاں، نطق کا قافیہ سر منزل معنی میں ہے تنگ، کوئی محرومی سی محرومی ہے، ماشاءاللہ تیرے دربار میں دارائی بھی محکومی ہے، اب بتائے گی تجھے صبح ابد ہی تنہا، اے حبیب دلجو کتنا محبوب ہے تو، کی گئی تیری ستائش تیری مدحت کتنی، آیت گل بدنی اے رسول مدنی۔ استغاثہ ہے، یہ ظہور نظر نے استغاثہ پیش کیا۔ رسول اکرم بزرگ کو برتر خدا سے کہیے کہ ہم جو اس کی فضیلتوں کو بشارتوں کو بھلا چکے ہیں، محبتوں کو عنایتوں کو نوازشوں کو لٹا چکے ہیں، ہمیں پھر اپنی فضیلتیں دے، بشارتیں دے، محبتیں دے، عنایتیں دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی بات مانتا ہے، تمام دنیاؤں سب جہانوں میں آپ سے بڑھ کے کوئی پیارا نہیں خدا کا، کوئی دلارا نہیں خدا کا، خدا سے کہیے رسول اکرم۔ یہ استغاثہ ہے۔ شبنم روانی کہتے ہیں کہ ان کی دہلیز چھو کر جو پتھر تھا پل بھر میں پارس ہوا، ان کے ہاتھوں سے جو ہاتھ بھی مس ہوا، چاند تاروں نے اس ہاتھ پر بیعت شوق کی، اس زمین پر وہی ہاتھ سایہ رہا، یہ فلک بھی اسی کا کنایا رہا، جس نے دیکھا انہیں اس کی بینائی کے واہمیں دھل گئے، اس پہ آفاق کے سب برق کھل گئے، جس نے مانا انہیں اپنے پیکر میں شہر یقین ہو گیا، جس نے چاہا انہیں اس کو چاہا گیا، اس کی دہلیز تک ہر دراہا گیا۔ ہمارے ماشاءاللہ جازِ قریشی کے دو چار اشعار کہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرا ذکر ضرور کر دیا کرو۔ تو تیرے سب حرف، انتقال ہو گیا ان کا، تیرے سب حرف اجلے ستاروں کی تحریر بن کر چمکتے رہے، شب نگاروں پہ کرنوں کے تائر جھپٹتے رہے، تیری گویائی تازہ گلابوں کی خوشبو بنی، اور شعور سماعت سے پتھر کا سینہ دھڑکنے لگا، تیری آواز تھی روشنی کا سفر، برف پگھلی تو سورج چمکنے لگا، تیری چھاؤں میں زخمی بدن آ گئے، تو نے دریا میں پیسے شجر رکھ دیے۔ حفیظ طائب نے بہت اچھی سی حرفی لکھی ہے، سی حرفی کا ایک بند سن لیجئے۔ نام خدا سے سلسلہ، زمزمہ درود کا، منزل ذات کا پتہ، نور و ظہور مصطفیٰ، روح و رواں کی ہے صدا۔ یہ روح رواں پڑھتے ہیں غلط ہوتا ہے، انہوں نے صحیح استعمال کیا، روح و رواں کی ہے صدا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آزاد نظم کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، میں کہاں تک پیش کروں، عزیز الدین خاکی پریشان ہو جائیں گے۔ وقت حالانکہ جتنا فراست رضوی نے لیا، اگر میں اتنا لوں تو ابھی وہ شروع ہی نہیں ہوا ہے میرا مقالہ۔ عزیز بھائی اگلا سیشن تیار ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک شاعرہ ہیں حمیرہ راحت، انہوں نے مواجہہ شریف پر حاضری دینے کی کوشش کی اور ظاہر خاتون کی حیثیت سے روک دی گئیں، تو انہوں کا ایک بہت ہی کمال کی نظم آئی ہے، کہتی ہیں، وہ میں دو تین لائنیں سناؤں گا۔ کہتی ہیں تمہاری حد یہیں تک ہے، اب یہ مکالمہ سنیے، تمہاری حد یہیں تک ہے،
وہ عورت جس کے چہرے پر فقط آنکھیں ہی دکھتی تھیں، بہت مغرور لہجے میں مجھے سمجھا رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سمجھا رہی تھی تمہاری حد یہیں تک ہے۔ پھر اس نے خود ہی کہا میں شرطی ہوں مگر میں بھی نہیں۔ اس کی سنہری سبز آنکھوں میں عجب غمناک سی گہری نمی جاگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو میرے سامنے دیوار تھی میں اس پہ اپنے ہاتھ رکھ کر رو پڑی، آقا میرے آقا میں عورت ہوں مگر اس میں میری اپنی خطا کیا ہے؟ کمال کی رہے، کتنی زبردست یہ بدل۔ بس میں اصل میں اردو کی نعتیہ شاعری میں اسلوب کی امتیازی صورتیں بہت سی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے اس تذکرے کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ جناب۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر عزیز احسن اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے، اور اب اختتامی لمحات ہیں، اور ہمارے محترم جناب افتخار عارف صاحب تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب مجھے جو حکم دیا گیا ہے، جو ترتیب ہے، محترم گرامی قدر افتخار عارف صاحب اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں گے، اور ان کی گفتگو پر ہی اختتام ہو جائے گا، اور میں اپنا چھٹا نعتیہ مجموعہ کلام انہیں افتتام میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا کیا محترم جناب افتخار عارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بہت ہی محترم ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، دوستان عزیز، خواتین و حضرات، میں بےحد احسان مند ہوں آج کی اس مجلس میں، محفل میں حاضری کی سعادت میسر آئی۔ سب باتیں اس قدر اچھی ہوئیں اور اس قدر اچھے شعر پڑھے گئے، ایک آدھ بے وزن بھی پڑھے گئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی، اور بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے وضاحت جو ہے وہ اور بھی خراب کر دیتی ہے چیزوں کو۔ بس میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ضرور کرنا چاہتا ہوں اعادے کے ساتھ۔ مغرب میں اور جو بڑے نقادوں نے یہ بات طے کی 20ویں صدی میں کہ جو مذہبی شاعری ہے یا مذہبی رجحانات کی جو شاعری ہے یہ شاعری نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بڑے نقادوں نے ملٹن جیسے آدمی کو رد کیا۔ حالانکہ دنیا کی بڑی شاعری جو ہے اپنے آغاز سے وہ انسان کے روحانی نظام کی اور روحانی جہاد کی ترجمانی کرتی ہے، اور جس کا ذکر فراست میاں نے بہت ہی وضاحت سے، اختصار سے، اور مگر سب چیزیں انہوں نے سمیٹ لیں۔ سب اصناف پہ گفتگو ہوئی، ہم پہ گفتگو ہوئی، اور ایک مجموعے پہ بھی گفتگو ہوئی، اور مرثیے پہ بھی گفتگو ہوئی۔ اچھا، اس میں جب حمد و نعت و منقبت و سلام مرثیہ ہوتا ہے، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں دو باتیں کہنے کی ہیں جس کی طرف ڈاکٹر عزیز نے نگاہ دوڑائی اور متوجہ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شاعری کو پہلے تو ادب کے معیار پر پورا اترنا چاہیے، یعنی ثواب کی تو الگ منزل ہے۔ جو آدمی یاد کرے گا، اللہ کی حمد کرے گا، پروردگار عالم اس کو نوازیں گے، جو نعت لکھے گا اس کے درجات بلند ہوں گے، مگر جب شعر لکھے گا اور اگر شعر کی جمالیات پر وہ پورا نہیں اترے گا تو اس کے ماننے میں کم از کم مجھے تأمل ہے، اور میں اس کو شاید اس طرح سے نہیں سمجھتا ہوں۔
پہلے تو شاعری کو شعر ہونا چاہیے، اور اب آ جائیے دوسری بات، یہ ساری باتیں 21ویں صدی وغیرہ پہ ہو رہی ہیں، تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یہاں بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک بہت ہی مارکہ آرا مضمون ہے، میں نے مارکۃ الآرا کہنے سے گریز کیا اس لیے کہ تحسین فراقی صاحب بیٹھے ہیں، کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو لفظ ایسے نہیں، بغیر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی، تو یہ جو محمد حسن عسکری کا ایک مضمون ہے محسن کاکوروی کی نعتیہ شاعری پر، اس میں انہوں نے بحث کیا ہے اس کے اوپر کہ کیا ہوتا کیا ہے، یہ نعت کیسے ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں نعتیں بہت سی لکھی گئیں، اور جیسے ابھی گنائے گئے مجموعے اور بہت ہی بڑے بڑے، اور میں سمجھتا ہوں قیام پاکستان کے بعد تو جتنے نعتیہ مجموعے لکھے گئے اردو ادب کی تاریخ میں نہیں لکھے گئے، اور یہ پاکستان کا فیض ہے، مگر اس میں صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو نعت کا معیار قائم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، پہلی نعت سے لے کر اور آج تک کچھ چیزیں طے تھیں اور طے کی گئیں، اور اس کے دائرے میں رہ کر شعر لکھے گئے۔ یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ قرآن نے بھی ایک حد بندی کر دی تھی کہ یہ ہے اور یہاں پر گفتگو ہوگی، اور دوسرے یہ کہ خود حضور نے نعتیں سنی اور اس کی داد دی، تو اب اگر مولوی صاحب یہ کہیں کہ یہ اس میں یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اس کی یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعتیں سنی ہیں اور اس کی داد دی ہے اور اس کی تحسین کی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو پہلی نعت لکھی، اب اس کو بھی لوگ بعض اوقات متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہرحال کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، جو چیز قائم ہونے والی ہوتی ہے وہ قائم ہو جاتی۔ انہوں نے فرمایا کہ قریش کی عورتیں جو ہیں وہ حضور کے روح اقدس کی گواہی دے کر بارش کی دعائیں مانگتی ہیں، تو جب بارش کی دعائیں مانگتی ہیں اور آپ یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مظلوم مجبور لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، تو گویا ایک طرف ان کے کردار کی اور اسوہ حسنہ کی گفتگو کی گئی اور ایک طرف سراپا کی گفتگو کی گئی۔ چنانچہ آج بھی نعت جو ہے وہ اسوہ حسنہ کے دائرے میں اور ان کے سراپا کے دائرے میں رہتی ہے۔ 21ویں صدی میں حالی سے خاص طور پر، یعنی پہلے بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں اشعار، مگر استغاثہ کی جو جہت ہے وہ ان کے یہاں سے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے وغیرہ جو ہے حالی کے یہاں سے، حالی کے بعد سے شروع ہوئی۔ اور بہت ہی اہم بات جو کہنے کی ہے کہ نثری نظموں میں بھی نعتیں لکھی گئیں اور تمام اصناف میں نعتیں لکھی گئیں، اس کی لغتیں مرتب ہوئیں، اس کے مجموعے مرتب ہوئے۔ مرثیوں کا تذکرہ یہاں ہوا۔ ایک اردو کا ایک اختصاص ہے کہ نعت اور سلام اور حمد یہ عربی زبان میں بھی لکھے گئے اور فارسی زبان میں بھی لکھے گئے، اور بلا خوف تردید میں یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بطور صنف ادب نعت صرف اردو میں قائم ہو سکی۔ نعتیں فارسی میں بہت بڑی بڑی نعتیں لکھی گئیں، مگر بحیثیت صنف ادب ابھی تک میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ نعت وہاں قائم ہو سکی۔ بالکل یہی صورت رسائی ادب کی ہے کہ عربی زبان میں یا فارسی زبان میں، اب مثلا میں تو انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی فرزدق ہیں، کمیت ہیں، دیبل ہیں، سید ہمگری ہیں، یہ سب انہوں نے مرثیے لکھے، محتشم کاشانی، مگر ہمارے ہاں 21ویں صدی میں اتنے مرثیے لکھے گئے کہ جتنی پوری فارسی شاعری میں مرثیے نہیں لکھے گئے۔ محتشم کاشانی بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں، مگر کوئی ان کا نام انیس کے ساتھ یا ضمیر کے ساتھ لینا جو ہے وہ کوئی ایسے ہی ہے، بلا وجہ کی بلا تشبیب ایک بات جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ بالکل یہی صورت نعت کی ہے۔ ہمارے ہاں جیسی نعت لکھی گئی، اب ہم نعتیہ شعراء کا حضور کے زمانے میں اچھا کعب ہیں یا عبداللہ بن رواحہ ہیں یا حسان بن ثابت ہیں
یہ سب رضوان اللہ علیہم، یہ سب ہمارے لیے ان کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں، مگر یعنی یہ کہ شعر میں نعت کی صورت میں ہمارے زمانے میں نعت جیسی لکھی گئی اردو میں، وہ کسی اور اردو کا اختصاص ہے کہ پہلے دن سے اردو کا جو پہلا صاحب بیان، صاحب کلام، صاحب مجموعہ شاعر ہے، اس نے ہی حمد، نعت، سلام، مرثیہ، رسائی، یہ ساری چیزیں یعنی روحانی جہاد جو ہیں ان کا سفر اردو زبان کے آغاز ہی سے قائم ہے اور مسلسل ہے، یہ اس کا اختصاص ہے اور آج تک لکھا جا رہا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں ادب کی جمالیات کے ساتھ۔ اب اس کی تنقید بھی سامنے آ رہی ہے، میں کوئی نقاد نہیں ہوں، یہ تو ابھی میں کچھ کہوں گا تو یہ جو نقاد ہیں یہ برا مان جائیں گے، مگر یہ کہ اردو اس میں نعت کی تنقید، حمد کی تنقید ہے، لیکن اس کو ابھی میں کہوں گا کہ ابھی بہت کام اس میں کرنے کی ضرورت ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ نظریات تو قائم ہوتے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کا سبب ہمارے جو نعت کے یا حمد کے شعراء ہیں، مذہبی حلقے ان کو عوام میں جانے سے مانے آتے ہیں، روکتے ہیں اس کو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک معاندانہ رویہ ہو جاتا ہے کہ جو نعت کہہ رہا ہے شاعر یا جو مرثیہ کہہ رہا ہے شاعر، یہ کوئی شاعر نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اس کے توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ پہلے ٹوٹ چکا ہے۔ یعنی مثلا انیس نے یا دبیر نے، ان لوگوں نے جب مرثیے لکھے تھے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ مرثیہ جو ہے وہ صنف ادب نہیں ہے یا شاعری، جی نہیں، کوئی ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ مرثیہ تو قائم ہی ہے، ان کے زمانے میں بھی قائم تھا اور ان کے بعد بھی۔ کیسی ایسی صنف ہے جس نے 50 برس میں ہزاروں کی تعداد میں تو اچھے مرثیے لکھے ہوں گے؟ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی جواب نہیں ہے۔ تو تقدیسی ادب کو ادب کے طور پر پڑھنا چاہیے، اس کو ثواب کا وسیلہ ضرور بنائیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ثواب ہوتا ہے، آپ کو دیکھنا بھی، مومن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب مبین مرزا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم ثواب کما رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ تو ہے ہی۔ اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ہم ان کی حمد کریں گے، ان کے حبیب کی حمد کر نعت لکھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی فضیلت بیان کریں گے، ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے، تو ہمیں ثواب تو ملے ہی گا اور جنت تو ہمیں ملے گی۔ ایک قول معصوم یہ ہے کہ جس نے بھی ہمارے جد کے بارے میں ایک بیت بھی لکھی تو ہم اس کو جنت میں ایک گھر لے کے دیں گے۔ ماشاءاللہ، تو ہم تو زمینداروں میں شمار ہوں گے جنت کے، اور بڑی نوازش، ماشاءاللہ۔ ہمارا اگلا سیشن بالکل تیار ہے اور تقریباً 20-25 منٹ تاخیر ہو گئی، اور ہم عالیہ امام صاحبہ سے بھی معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی سیشن میں اس کا ازالہ کر دیا جائے گا، اور اس سیشن کو اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔